مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو نہیں پا سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپنا لیتا۔ جو جس پر فدا ہوگا اسی کی پیروی اور فرما برداری ہر بات میں کرے گا۔ بغیر عشق کے کبھی کوئی کسی کی پیروی ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ قطرے کی اصل دریا ہے، جب دریا میں ملتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے وہ اسلام کے شہدائی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، تیری عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے کاش تجھے اپنے مقام کی خبر ہوتی، تو اپنے حال سے بیگانہ اور اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ تیری قدر ہم کو ہے، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ تیری نوازش کعبے کے طواف سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سے تیری یہ ذلت اور رسوائی دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تیری تعظیم کا اعلان اور تکریم کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ ہوشیار دل تیرا غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ مخلوق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا خرند، پرند ہو یا چرند، ہر اجر اور پھل سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔ توکل، رضا، شکر اور صبر ایک ہی خصلت کے مختلف نام اور درجات ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کی عین مخالفت ہے۔ اونچے مقام کا فخر زوال کی ابتدائی نشانی ہے۔ اوزار کا غلط استعمال اور بیجا استعمال اوزار کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ بدن کا ہر عضو تیرے جسم کا اوزار ہے، تو ذرا خیال رکھو کہ تم ان اعضاء کا کہاں استعمال کر رہے ہو۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہیں لگاتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چاہیں چومتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ کس نے نہیں سنی ہوگی یہ حدیث، کس نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن؟ یہ آج کے مسلمانوں کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ برداشت اور بردباری ایسا میدان ہے جہاں عیب اور برائیاں دفن ہو جاتی ہیں۔ گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت اور سبق حاصل کرو۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ پرہیزگاروں اور سچے لوگوں سے خود کو وابستہ رکھنا، یعنی ان کے ساتھ رہنا، پھر انہیں اس بات کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں۔ یاد رکھو، نیک بندوں کا پتہ ان کی نیک نامی سے چلتا ہے، جو خدا نے اپنے نیک بندوں کے بیچ میں دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔
اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق اور فجور میں گری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ دوسرے کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ تمہاری یہ بیماری کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور پھر چادر تان کر سو جاؤ، اور تمہارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پیٹ روکھے سوکھے کھانے کو ترس رہے ہوں۔ غریبی اور تنگ دستی عقل مند کی زبان کو دلیلوں کی طاقت دکھانے سے گونگا بنا دیتی ہے۔ ادب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ اللہ کا ڈر چھوڑ دینے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سزا کی شدید ترین قسم یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں سے کھینچ لیا جائے اور دعاؤں کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی لذت چھین لی جائے۔ تم قرآن کریم بھول جاؤ اور استغفار میں کوتاہی کا شکار ہو جاؤ، اور سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو دنیا میں جسم اور بدن پر واقع ہو۔ عقل مند اور علم رکھنے والے کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل اور نادان کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کر سکتا وہ ہر دوسرے شخص کا غلام ہے۔ جب نفس کی ہر خواہش مان لے گا تو یہ تجھے حرام اور سخت کاموں کی طرف بلائے گا۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ گمراہی کہہ کر نہیں آتی۔ گمراہی کا پہلا دروازہ یہی ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مؤمنین یعنی مسلمانوں کے راستے پر چلنے کی قدر نکل جائے۔ جو شخص خود کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فقیر کا مقصد یہ ہے کہ میری خوشیاں سب کی خوشیاں، لیکن میرے دکھ صرف میرے دکھ۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن مظلوم پر کیے گئے ظلم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، تو جس سے بھی تمہیں خوف ہوگا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور جس چیز کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہیں: تنگ دست ہونے کے باوجود خرچ کرنا، اپنے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور طلباء پر علم خرچ کرنا۔ اعمال کے بارے میں خوب کوشش کرو، یہاں تک کہ اگر تم کمزور ہو جاؤ اور اعمال نہ کر سکو تو گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچتے رہو۔ تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے اور حسد سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو ارتکاب گناہ کی وجہ سے عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان کی روح اور نفس میں گناہ کا اثر گوشت میں چاقو کے اثر سے زیادہ تیز رفتار اور گہرا ہوتا ہے۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کام کا ارادہ نہ کرو جس کا صحیح یا غلط ہونا تمہارے لیے صاف نہ ہو۔ جوانی اور تندرستی کو غنیمت جانو اور زیادہ نیکیاں انجام دو۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اس کو اپنے نفس سے شروعات کرنی چاہیے۔
نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اپنے نفس سے رات کو پوچھو کہ کیا اس نے کسی مومن بھائی کی غیبت سے کسی کو روکا، کیا کسی کی مدد کی؟ اگر دن برا گزرا ہے تو استغفار کر کے آئندہ دن اچھا گزاریں۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ گھڑیاں اور لمحے زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور موت کے نزدیک لے جا رہے ہیں۔ دن کے اندر گھڑیاں کتنی ہی تیز قدم، دن مہینوں کے اندر کتنے تیز روح، سالوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام، اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائیوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا ضرورت مند نہ ہونے دے۔ حکیم اور عقل مند اس وقت سب سے زیادہ عاجز اور بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی اس سے بار بار سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا وہ انہی آرزوؤں کی وجہ سے اپنی موت سے جا ملتا ہے۔